السلام علیکم، کراچی سے ڈاکٹر سلطان رضا۔ آج کا ٹاپک ایگاریکس مسکیریس۔ پروونگ کے دوران اس دوا کے جو اثرات سامنے آئے ہیں اس میں اعصاب پہ زیادہ اثر رہا ہے، نروس سسٹم پہ۔ دوسرے ذہنی علامات اس کی بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ اگر ہومیوپیتھک سیکھنا ہے تو پیتھولوجی کو سامنے رکھ کے سیکھیں گے تو بہت آسانی ہوگی، اور اگر اس فلسفے پہ 100% چلیں گے کہ ہومیوپیتھک میں مرض کا نہیں مریض کا علاج ہوتا ہے تو کبھی کامیاب نہیں رہیں گے۔ لہٰذا جب بھی آپ کسی مریض کا علاج کریں اس کے مرض کو ہمیشہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس کو بڑی اہمیت دینی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایگاریکس کی ہی بات کروں میں، ایگاریکس کے مریض کے منہ کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے اور منہ اور زبان خشک رہتی ہے، ہر وقت پیاس لگتی ہے۔ اگر آپ پیتھولوجیکل کنڈیشن میں دیکھیں گے تو یہ شوگر کے مریض کی ابتدائی دور ہے یا سیکنڈ اسٹیج پہ جب شوگر پہنچ جاتی ہے تو اس وقت مریض کی یہی علامات ہوتی ہیں۔ آپ اس دوا کو شوگر کے مریض پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے کمالات بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اصل جو اس کے اثرات ہیں اعصابی طور پہ اور ذہنی طور پہ، وہ ایک ہذیان زدہ مرد و خواتین جو ذہنی توازن کو کھو بیٹھتے ہوں، ذہنی توازن ان کا خراب ہو چکا ہو عمر رفتہ کے ساتھ، یا کسی گھریلو معاملات یا معاشرتی معاملات کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر مریض ہر وقت کچھ نہ کچھ بڑبڑاتا رہتا ہے، اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے، کبھی اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کانوں میں کسی کی آوازیں آ رہی ہیں، پٹھوں میں کھچاؤ ہو رہا ہے، اور طرح طرح کی ذہنی علامات اس کی بالکل ایسی ہی ہوتی ہیں جیسے کہ ایک ذہنی مریض کی ہوتی ہیں۔ یعنی کہ کبھی بڑبڑانا، کبھی گانے گانا، کبھی الٹی سیدھی باتیں کرنا، کبھی اپنے آپ سے باتیں کرنا، کام سے جی چرانا، اس طرح کی بے شمار عادتیں بیماری کی صورت میں ایسے مریض میں پائی جاتی ہیں۔ اب دوسری بڑی علامات ایگاریکس کی اعصاب کا جھٹکے لینا، یا اس میں تشنج کا پانا، یا اس کا کانپنا۔ مثال کے طور پر ٹویچنگ آف مسلز، یہ آنکھوں میں بھی ہو سکتا ہے، یہ جسم کے کسی حصے میں بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ اعصاب اتنے زیادہ کمزور ہو چکے ہیں کہ خود پر اس کا کنٹرول نہیں رہتا۔ ایسی عصبی تشنج میں ایگاریکس کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ بے شمار ذہنی امراض، بے شمار ذہنی علامات ایسی ہیں جو نشے کے عادی لوگوں کی ہوتی ہیں، لہٰذا آپ اس کا استعمال نشہ استعمال کرنے والے لوگوں میں بھی کامیابی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ہر وقت غنودگی میں پڑے رہنا، بڑبڑانا، شور و غوغا کرنا، یہ سب نشئی لوگوں کی علامات ہوتی ہیں اور اس پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اعصاب میں تشنج اور جھٹکے کی میں بات کروں، مثال کے طور پہ آنکھیں بعض لوگوں کی پینڈولم کی طرح ہلتی ہیں۔ اس میں ایگاریکس کا استعمال بڑی کامیابی کے ساتھ رہتا ہے اور آپ ایگاریکس استعمال کرا سکتے ہیں، چھوٹی پوٹینسی مناسب رہے گی۔ کچھ سی پی چائلڈ جن کے اعضاء کام نہیں کرتے، ہاتھ پیروں کی کمزوری ہونا، چکر آنا، ایک ہی جگہ پڑے رہنا، اس میں بھی ایگاریکس بہت اچھا اپنا اثر رکھتی ہے۔ آنکھوں کی کمزوری بھی اس میں پائی جاتی ہے، آنکھوں کے ڈیلوں کا گھومنا،
پھڑپھڑانا یا ایک جگہ سے بار بار پینڈولم کی طرح ہلتے رہنا، یہ اس کی خاص علامات ہے۔ اعصابی کمزوری اتنی زیادہ ہونا کہ جسم ٹھنڈا ہوتا ہے، پیر برف کی مانند ہوتے ہیں، کپڑا لپیٹنے کی خواہش ہوتی ہے کہ جسم کے اوپر کوئی کپڑا ڈھانپ دیا جائے۔ بعض دفعہ اعصابی کمزوری کی وجہ سے جسم میں سوئیاں چبھتی ہیں، اور اعصاب اتنے زیادہ کمزور ہوتے ہیں کہ یورین پہ کنٹرول بھی نہیں رہتا اور خطا ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ جہاں پہ دل کے اعصاب کی بات کریں، دل کی دھڑکن بے قاعدہ ہوگی، بہت زیادہ ہوگی، اور نبض اکثر رک رک کے چلتی ہے۔ تمباکو نوشی کے استعمال کرنے والے مریض اس دوا کو استعمال کرایا جائے تو بہت اچھا فائدہ ہوتا ہے۔ ایسے مریض کو نیند صحیح طرح نہیں آتی، اکثر نیند میں جھٹکے لیتا ہے، خواب سے بیدار ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ نیند میں ہنستا ہوا بھی محسوس ہوتا ہے۔ ایگاریکس کے مریض کو جب آپ دیکھیں گے تو وہ کسی بھی طرح ذہنی طور پہ نارمل نظر نہیں آئے گا۔ آپ دور سے دیکھتے ہی پہچان لیں گے کہ یہ ایگاریکس کا مریض ہے۔ چھوٹی پوٹینسی میں اس کے اثرات بہت اچھے پائے گئے ہیں۔ 30 اور 200 پوٹینسی میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ پیرالائز کے مریض کو دیکھیں تو اس کے ٹانگوں میں کمزوری پائی جائے گی۔ نچلے دھڑ کے پیرالائز کی یہ ایک اچھی دوا ہے جس میں ہم کالی کاربونیکم وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں ایگاریکس بھی بہت اچھا فائدہ کرتی ہے۔ اعضا پھڑکتے ہیں، ٹانگیں پھڑکتی ہیں اس کی، اور